السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے آغاز سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی آپ کو کہ الحمدللہ آج ہمارے جو 10 پارے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور جو 9 صورتیں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو، اگر آپ نے میری ویڈیو جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی تو پسند آئی ہوں گی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ التوبہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اس سورت کی بھی سمجھ آئے گی، اس سورت کے بھی مین پوائنٹ ہیں۔ تو آج چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جانیں گے سورۃ توبہ ہے کیا۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، اس کے 16 رکوع ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ ہیں 129۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، اس کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلقی، قطع تعلقی، اور جو دوسرا اس کا نام ہے وہ ہے سورۃ التوبہ۔ اس کی جو نزول کے حساب سے اگر ہم دیکھیں اس کی ترتیب تو یہ 13ویں نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر قرآنی ترتیب کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ 9ویں نمبر پہ ہے، اور یہ پارہ ہے ہمارا 10ویں سے 11واں، یعنی کہ 10ویں پارے میں یہ شروع ہوگی، 11ویں میں اس کا اختتام ہوگا۔ توبہ، اس کا نام توبہ اس لیے ہے کیونکہ اس صورت میں اہل ایمان کی معافی کا ذکر ہے، اور اس صورت کے لاسٹ پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، معافی مانگی، اس چیز کے حوالے سے ہے، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں ڈیٹیل سے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ اور برات اس لیے ہے کہ سورت کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے، یعنی یہ پہلے جو ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو 2 صورتیں کی ہیں اس میں تھا کہ ایک ہی خطبے پہ وہ مشتمل تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں 3 تقریریں، اٹس مین کے 3 خطبے آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی تقریر آیت 1 سے 5 تک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 9 ہجری ہے یا پھر اس کے لگ بھگ ہے۔ اور دوسری تقریر جو ہے رکوع 6 سے رکوع 9 تک چلتی ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، جبکہ اس وقت جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے جب یہ نازل ہوئی تھی۔ اور تیسری جو ہے اس کی تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کے اس صورت کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس صورت کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ یہ سورہ جو ہے دوسروں کے گروپ کی آخری صورت ہے، اور اس صورت کا انفال سے اہم تعلق ہے۔ صورت انفال میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا گیا ہے، ان کی تربیت ویسے ہی کی گئی، اور سورۃ التوبہ میں باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ ایک جو ہے اہم پوائنٹ ہے، اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت جو ہے یہ بغیر بسم اللہ کی ہے، تو اس کے حوالے سے مختلف علماء نے مختلف قسم کی روایات بھی دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے زمانے سے یہ سب ہے کہ جب یہ نازل ہوا تھی، مطلب نازل ہوئی تھی یہ صورت، تبھی یہ بسم اللہ جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں جس سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ اس پہ بسم اللہ کا ہوا ہے، یعنی کہ اگر اس میں بسم اللہ نہیں ہے تو یہ حکم الہی سے ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء کرام نے بہت سی ترجیحات دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ انفال اور توبہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور بعض تو سورۃ انفال اور توبہ کو ایک ہی صورت قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سورۃ توبہ جو ہے انفال کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں پہلے ان تمام مشرکین مکہ سے برات کیا گیا ہے، یعنی مشرکین مکہ سے اب علیحدگی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے تمام لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، توحید کی دعوت دی تھی، سب کے سامنے رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی طرف آؤ، اس کو مانو، یعنی کہ انہوں نے اسلام کی پوری دعوت دی تھی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے ذمہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تسلی دی تھی سورۃ انفال میں کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، جو قرآن پاک آپ پہ نازل ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ کو ہدایت دینا ہے، آگے ماننا نہ ماننا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کے سر درد ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ نہیں مانے تو لہٰذا پھر ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ اس سے علیحدگی اختیار کرو، ٹھیک ہے، اور مشرکین جو ہیں اب وہ پھر اپنا عذاب خود بھگتیں گے، ٹھیک ہے۔ ان مشرکین سے برات کا کہا گیا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و صلح کے معاہدے کیے تھے، لیکن ان کے خلاف ورزی وہ کرتے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو ختم کیا تھا، لیکن وہ لوگ جو معاہدے پر قائم رہے تھے
ان کے متعلق پھر اعلان فرمایا گیا تھا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد معاہدے ختم کیے جائیں گے اور جنگ کو تب تک جاری رکھا جائے گا جب تک یہ لوگ اسلام قبول نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ اس میں اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، ان سے بھی جنگ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے بھی جنگ کرو جب تک یہ تمہاری ماتحتی قبول نہ کر لیں اور تمہیں جزیہ عطا کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر تک منافقین کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کا مکمل طور پر محاسبہ کرو۔ اس صورت میں ان کا تعاقب جو ہے وہ انت تک کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ان کا محاسبہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے بالکل بھی نرمی والا جو سلوک ہے وہ نہ کرو، اپنے دل میں ان کے لیے رحم نہ رکھو۔ کیوں؟ منافق جو انسان ہوتا ہے وہ حقیقت ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ ظاہری آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے، وہ جڑیں جو ہوتا ہے وہ کاٹتا رہتا ہے۔ تو جو آمنے سامنے جنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تو بندہ ہو جاتا فیس ٹو فیس تو ہو جاتا ہے، بندہ لڑ لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، لیکن یہ جو اندر ہی اندر معاملات ہوتے ہیں، جڑیں کھوکھلی کرنی ہوتی ہیں، وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ تو کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی وہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی پھر وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلوں کا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ جو اہل کتاب ہیں قریش کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تھا، اس کے علاوہ مسلمانوں کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ یہ ساری جو تقریر آپ کو بتائی گئی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل اگر آپ جانیں، اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز 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 سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے شیئر کرنا، ٹھیک ہے، ہمیں خود بھی اس کا ثواب ملے گا اور جب کوئی دوسرا اس کو پڑھے گا، تھوڑی سے اس کے بارے میں معلومات جانے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ حافظ۔